बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आप नूह अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे की औलाद में से हैं? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ है और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर उतरी थी वो कहाँ वाक़ है? नूह अलैहिस्सलाम का मिज़ार कहाँ वाक़ है और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पर क्या एतराज़ात किए गए, जिनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल आदम सानी जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी, कश्ती नूह, आप अलैहिस्सलाम की औलाद और आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद बहुत सी आयात में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में अल्लाह के अजीम पैगंबर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहा व गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर मबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ और तनूर के मकाम से पानी उबल पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। नाज़रीन, जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, मगर एक मुद्दत के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर न हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो वो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में न पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ परवरदिगार, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तू ही इनसे बदला ले। नाज़रीन, अल्लाह जल्ला शानुहु ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और यह भी हुक्म दे दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश न करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे
اور تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے اور آج بڑے ہی بن گئے ہو۔ کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو مگر اسے چلانے کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے التنور کے مقام سے زمین سے پانی ابل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان نوح میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ مورخین کا نظریہ ہے کہ کرۂ زمین کی اس وقت کی تمام نسل انسانی انہی تینوں فرزندوں کی طرف سے ہے۔ ایک قوم حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتے ہیں، دوسری قوم سامی نسل ہے جو مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور تیسری قوم یافس کی نسل جو چین میں آباد سمجھے جاتے ہیں۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس میں سے کون سے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اگرچہ قبر نوح علیہ السلام کے مکان کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ قدیم ماہرین فلکیات کے مطابق یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص خطہ تک محدود تھا، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا۔ زمین پر ایسے متعدد طوفان آئے جن میں سے یہ ایک تھا۔ عرب جہاں قوم نوح آباد تھی کہ اس سرزمین کے علاوہ بھی بہت سے مقامات میں بلند پہاڑوں پر ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن سے متعلق علم طبقات الارض یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ طوفان نوح تمام کرۂ ارض پر آیا تھا۔ ناظرین، قرآن کریم کے مطابق کشتی نوح جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ جودی پہاڑ مشرقی ترکی میں واقع برف سے ڈھکی ایک چوٹی ہے، آرمینیا کی سرحد سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جسے ارارات بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ 1977 یعنی 1977 میں ترکی کے اس پہاڑ پر کچھ مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا۔ اخبارات میں اس کی تصاویر شائع ہوئیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ ملحدین اور روشن خیالوں نے اس پر 4 بڑے اعتراض اٹھائے۔ یہود و نصارہ اس کا جواب نہ دے سکے، مگر قربان جائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید ان کے تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے ہی دے چکا تھا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا زیادہ وزن اٹھا کر لمبے عرصے تک سمندر میں سفر کرتی رہی؟ جواب: اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ کیلوں اور تختوں کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا۔
اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی تھی جس میں دنیا بھر کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوئے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں اس اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جاندار جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ یعنی یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی کشتی تھی۔ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سما جانا بالکل درست ہے۔ ناظرین، تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ ناظرین، چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ جواب اللہ رب العزت نے سورہ قمر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین، حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔